میرے تیسرے مہمان 24 کیرٹ کے سید ہیں اور ایک بہت بڑی جو خانقاہ ہے اس کے جو ہے وہ خانوادے آپ کا تعلق ہے، پیر سید عبد الماجد محبوب مشہدی صاحب ہیں، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ جی جناب سید بادشاہ، آپ کے تو گھر کی بات ہے جی۔ دیکھیں نا کمال ہے کہ امام اعظم حنیفہ جو ہیں وہ گئے ہیں تو یہ بچے ہیں چھوٹے کھیل رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہاں جی امام ابو حنیفہ کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں وہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ کی پیشانی پہ میں نے پہچان لیا۔ کیا بات ہے، وہ بھی حیران ہو جاتے کہ اتنا ذہین بچہ، ماشاء اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موقع پہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ قاضی صاحب، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ روئے زمین پر ایک بھی گلستان ایسا نہیں ہے کہ جس کی رونق کے لیے، جس کی بہار کے لیے اور جس کی آبادی کے لیے کوئی نگہبان موجود نہ ہو، کوئی باغبان موجود نہ ہو، سبحان اللہ، اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہ ہو۔ جس گلستان کا کوئی مالی نہیں ہوتا، باغبان نہیں ہوتا، وہ اجڑ جاتا ہے، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہر گلستان کے اندر نباتات بھی ہوتے ہیں، اشجار بھی ہیں، اسمار بھی ہیں، ان کی کچھ ضروریات بھی ہیں۔ مثلا عام جو پودے ہیں ان کے لیے پانی ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، ان کے لیے اچھی کھاد ضروری ہے، مٹی ضروری ہے، سورج کی روشنی ضروری ہے، سورج کی روشنی ضروری ہے۔ اچھا، کچھ گلستان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہوا کی ضرورت تو نہیں ہے، جن کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی آبادی کے لیے اگر کسی وقت آنچ آنے لگے یا کچھ آندیاں اس طریقے کی چلنے لگیں تو پھر کچھ شخصیات کی ضرورت پڑتی ہے، خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ نے اسلام کے گلستان کی بقا جس خاندان کے ساتھ وابستہ رکھی ہے نا، اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ گلستان محمد کے مگر کچھ پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ تو یہ خون ہے آل محمد کا جس نے آج تک اسلام کے گلستان کے اندر یہ بہار قائم رکھی ہوئی، رونق ہے، آبادی ہے، قیامت تک۔ اچھا، یہ ابھی مجھ سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی میں اس سے مربوط کرتے ہوئے اس کلام کو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر چونکہ ملوک کی بات آپ نے فرمائی علامہ صاحب نے، اور بڑا خوبصورت آپ نے گفتگو آپ نے فرمائی اور امام پاک کے کردار کو آپ نے ظاہر و باہر کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے، ملکہ سبا کا ایک قول ہے اسے اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، اس نے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ ملکہ سبا کہنے لگیں کہ جب یہ جو شاہ ہے نا، بادشاہ، ملوک، وہاں لفظ ملوک ہو تو ملوک ہی بولا جائے، یہ جو ملوک ہے نا جب یہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں یہ اسے برباد کر دیتے ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہ تباہ کر دیتے ہیں، یہ خرابیاں لے آتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور یہ اس بستی کے معززین کو، عزت داروں کو ذلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی بات ہے۔ اب اتنا کلام تو ملکہ سبا کا ہے، لیکن آگے قرآن خود کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ ہاں، بات یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ نیری ملکہ سبا کی بات نہیں ہے، قرآن کی توثیق بھی ہے۔ اور حدیث پاک اب اس موقع پہ مجھے یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا جڑا ہے یہ قرآن کی آپ کی آیت سے مجھے یاد اچھا، ملوک کا یہ کردار ہے، وہ تخریب کار ہیں، ان کا کام ہی اجاڑنا ہے۔ اگر بستیاں ملوک اجاڑ دیتے ہیں تو بستیاں بساتا کون ہے؟ اس سوال کا جواب لینا ہے تو آپ کو کربلا میں جانا ہوگا، اس سوال کا جواب لینا ہے تو آپ کو کبھی اجمیر کی بستی میں جانا ہوگا۔ دیکھیے، میں جس آل اور جس خاندان کی بات کر رہا ہوں نا، میں اس میں آپ کو صرف ایک بات مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، حضور نے ایک دن پچھنے لگوائے اور ایک پیالہ خون مبارک آپ کے جسم انور سے برآمد ہوا، حضور نے دیا، جاؤ جا کے اس کو دفنا دو۔ وہ لے گئے، انہوں نے قدرے سوچا کہ یہ حضور کا خون اقدس ہے، میں اسے زمین میں دفناؤں گا تو کسی کا قدم آ جائے، کہیں میری طرف سے یہ معاملہ میرے اوپر وبال نہ بن جائے۔ انہوں نے اس پیالے کو منہ سے لگایا، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، پی گئے۔ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں تو پی گیا۔ تو حضور نے آپ پہلے فرمایا کہ میں نے اس کو بہت ہی محفوظ جگہ پہ کر دیا ہے، جو ہے بہت محفوظ کر دیا، محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ آپ نے وہ جگہ کون سی؟ اچھا، جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس کو پی گیا، تو حضور نے ان کے سر انور پر ہاتھ پھیرا، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لا تمسک النار، اب گھبرا نہیں، اب تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یا تجھے کوئی بیماری نہیں چھوئے گی۔ مختلف روایات آتی ہیں، لیکن یہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو ایک ملک کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ہائے 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 ہائے، اور ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کیا عظیم آدمی، اور استقامت کے ساتھ، اوئے ہوئے، عزیمت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سب چھوڑ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کی ماں کون سی تھی جی؟
ماں اسما بنت عبداللہ بن زبیر کی ماں کتنی دلیر تھی. اچھا اب جس کی رگوں میں غازی صاحب یہ مقام غور مقام فکر ہے، جس کی رگوں میں ایک پیالہ خون رسول کا آ جائے وہ تخریب کار بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا. جس کی رگ رگ میں ہائے خون ہائے رسول ہائے ہو، ہائے واہ شاہ وہ جی. حسین وہ حسن کیسے بادشاہوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جی ہاں، اب یہ منصور ہو جائے یا مہدی ہو جائے یا ہادی ہو جائے یا ہارون ہو جائے، یہ موسیٰ کاظم کو برداشت کیسے ہو سکتے تھے؟ موسیٰ کاظم بچہ ہے امام حسین کا. جس حسین نے یزید کے جبر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، اس موسیٰ کاظم کی رگوں میں اس حسین کا خون ہے. سید حقیقی وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی ظلم کو برداشت نہیں کرتا. دیکھیں جی، وہ جس نے کتاب لکھی ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، کارلائل نے، دنیا کے اس نے لکھا کہ مجھے دنیا کے جو بہادر تھے ان کے قصہ جمع کرنے کا شوق تھا، اور بڑی زبردست اس نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے پڑھی اس کی کتابیں ساری. اس نے کہا لیکن میں نے ساری دنیا کے بہادر دیکھے، ابن رسول سے بڑھ کے مجھے کوئی بہادر نہیں نظر آیا. کہتا ہے حیران کن بات ہے، ایک بات کہہ دی جس کو حق سمجھا، اس حق پہ وہ کھڑا ہے، چند قدم پہ بیٹے کی لاش ہے، چند قدم پہ بھائی کی، چند فٹ پہ بھتیجوں کی لاشیں ہیں، اور آخر میں اکیلا رہ گیا ہے، اور یقین سے بھی اگلا یقین ہے کہ اب جو ہے شہادت ہونی ہے، یہ مار دیں گے. کہتا ہے اس وقت بھی وہ بندہ کھڑا رہا. کہتا ہے اس سے بڑا بہادر میں نے تو نہیں تاریخ میں کوئی دیکھا. سبحان یہ جو آپ کی بات کی تائید میں اس کر رہا ہوں. اچھا یہ جو عائلی شجاعت ہے نا خاندانی، ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ان بچوں میں کہاں سے آئی ہے، سادات میں کہاں سے آئی ہے. ایک تو آپ نے خون رسول کی بات سن لی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا، مکتب عشق کا دستور نرالا اللہ دیکھا. دیکھا. وہ جو مکتب عشق ہے نا، ساری دنیا مکتب عشق کا نام تو لیتی ہے، بڑا چرچا ہے اس کا، کبھی کسی نے معین کر کے مشخصاً بتایا نہیں ہے کہ مکتب عشق کون سا ہے. آج کے آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں وہ شیب ابی طالب ہے، واہ واہ اور اس مکتب کے استاد کا نام ابو طالب ہے، واہ واہ واہ. جہاں جو روز حضور کو پہلے بستر پہ سلاتے ہیں اور پھر اٹھا کے اپنے کسی بچے کو وہاں قربان کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں. یہ قربانی کی ریت تو سکھائی ہی حضرت ابو طالب نے. اور تو جس دادے نے پھر وہ بچہ جو ہے جس کو بستر بدل کے رسول اللہ کی جگہ پہ سلاتے تھے، پھر وہ اس دن جب بظاہر دنیاوی لحاظ سے موت یقینی ہے، وہ لیٹ جاتا ہے بستر پہ اور کہتا ہے آج مجھے سب سے زیادہ میٹھی نیند آئی. یقین کی دولت کیسی ہے. جب ان سے پوچھا نا لوگوں نے کہ جی یہ پھر کیسے آپ کو میٹھی نیند آئی اس دن، تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی لوگوں کی امانتیں دے کے میرے پیچھے چلے آنا. تو رسول اللہ کا فرمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ میں اسی میں حیات کی ضمانت ہے. اچھا جس وقت حضور کو کسی بدبخت نے یہ تانا دیا نا جی ابتر والا، ابتر والا، تو حقیقت میں تو وہ خود ہی ابتر تھا، قرآن نے بھی اس کی ضمانت دے دی. اس نے ایک جملہ بولا تھا، ہر بندہ ابتر ہوگا. اہل بیت کا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہوگا، رسول اللہ کی دشمنی ہوگی، وہ ابتر ہی ہوگا. چاہے اس کے 100 بیٹے ہوں وہ رہے گا ابتر ہی. جی وہی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے یہ لفظ بولا تھا بطر محمد هذه اللیلہ، آج کی رات معاذ اللہ وہ نسل بریدہ ہو گئے. حضور کے بارے میں اس نے یہ کہا. اچھا اس کا جواب سورہ کوثر کے اندر اللہ پاک نے دیا. اگرچہ سورہ کوثر کی انا اعطیناک الکوثر کی جتنی بھی تفاسیر ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مفسرین نے متعدد اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں. اس میں حوض کوثر کا بھی کہا ہے، اس میں امت محمدیہ کی کثرت کا بھی کہا ہے، اس میں حضور کی نبوت کا بھی ذکر ہے، رفعت ذکر جو ہے اس کے بارے میں بھی بات آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تفسیر کبیر کے اندر ایک قول لے کے آئے ہیں جو میں آج آپ کے اس کے پروگرام کے اندر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ قول ہے وہ القول الثالث، تیسرا قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں الکوثر اولادہ، یہ جو حضور کی نسل کے حوالے سے جس نے تانا مارا تھا نا، اس میں جو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یہ اعطینا یہ ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوثر ہے نا ہم نے آپ کو دے دی، یعنی ہو چکا پہلے. وہ کوثر کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں الکوثر اولادہ، کوثر حضور کی اولاد ہے. باقی سارے اقوال بجا ہیں لیکن یہ اولاد ہے. کیوں؟ قالوا لان هذه السورة انما نزلت ردا على من آبه بعدم اولاده. یہ صورت نازل ہی اس مسئلے میں ہوئی ہے کہ کسی نے تان کیا تھا حضور کو کہ آپ کی اولاد نہیں ہے. تو جس مسئلے میں تان کیا گیا ہے اس کا اگر جواب ہی آپ آیت میں نہ دیں، ربط بین الآیات بھی تو تلاش کریں. تو اس صورت میں جواب کہاں سے آیا؟ جواب آیا انا اعطیناک الکوثر. معلوم یہ ہوا ابتر کا جواب لفظ کوثر میں ہے. تو یہ کوثر کون ہے؟ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں فانظر، ذرا دیکھ تو صحیح، کم قتل من اہل البیت، اہل بیت میں سے کتنے لوگ ہیں جو شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. ثم العالم ممتلئ منہم،
پھر بھی سارا جہان انہی سے بھرا ہوا ہے. سارے جہان میں ہر سو سید ہے, کہیں حسنی نظر آ رہے ہیں, کہیں حسینی نظر آ رہے ہیں. وَلَمْ يَبْقِ مِن بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ يَعْبَأُ بِهِ, اور بنو امیہ میں سے تو کوئی بھی ایسا باقی نہیں ہے اس کے بعد ان قاتلوں میں سے کہ جو قابل ذکر بھی ہو, جس کا ذکر بھی کرنا جو ہے مناسب ہو. پھر فرمایا ثم منظر, ایک نظر اور ڈال کے دیکھ لے, کم کان فیہم من الاکابر من العلماء, کہ اسی آل محمد میں سے جو بہت قتل ہوئے ہیں کتنے ایسے تھے جو اکابر ہوئے ہیں علماء عالم ہونے کے اعتبار سے. کل باقر مثلا حضرت امام باقر, والصادق امام جعفر صادق, والقاظم امام موسیٰ کاظم, والرضا حضرت علی رضا, والنفس زکیہ حضرت نفس زکیہ, وامثالہم اسی طرح کے اور بھی ہیں جو اسی کے اندر موجود ہیں. وہ خیمے جلانے کے لیے آئے تھے پر انہوں نے اپنا خون دے کے ایک نئی بستی بسا دی ہے. معلوم یہ ہوا جہاں تخریب کار آتے ہیں وہاں تعمیر کے لیے اللہ پھر کسی خاندان کو مقرر فرما دیتا ہے. اچھا جی شاہ صاحب, بس آخری منٹ ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہر دور کا حکمران جو ہے وہ ان کے خلاف ہی رہا ہے, حالانکہ یہ تو کسی کے خلاف نہیں نا نکلے تلواریں لے کے, کوئی لڑنے کے لیے نکلے. جتنے بھی امام ہیں کسی کے بارے میں نہیں سوائے جو حضرت زید ہیں وہ نکلے ہیں, باقی تو اماموں میں سے کوئی نہیں نکلا. وہ تو اپنے کام بھائی, دلوں پہ ان کی حکومت تھی, تو یہ بادشاہ کیوں ڈرتے تھے, کیا چکر؟ دیکھیے صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کو قبول عام عطا فرمایا تھا. یہ ہر دل عزیز بھی تھے کیونکہ ان کے پاس حق کی روشنی تھی. وہ جو نور الہی ہے نا, وہ اللہ نے ان شخصیات کے قلوب و اذہان میں رکھا تھا. ان کے بیان میں, ان کے کردار میں, ان کی گفتار میں, ان کے قول میں, ان کے فعل میں, ان کے عمل میں وہ قوت تھی, وہ تاثیر تھی کہ بادشاہ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں انقلاب آئے گا تو انہی کی خانقاہوں سے آئے گا, انہی کی نشستوں سے نکلے گا. جہاں یہ بیٹھتے ہیں سارے دنیا راغب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں مرجع خلائق ہیں, ساری دنیا ان کی طرف راغب ہو رہی ہے. جو یہ فرماتے ہیں اسے حرف آخر دنیا سمجھتی ہے. تو یہ ہوتا ہے.